نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنے کی آمد کی اطلاع ہے یہ پچھلی نبوتوں میں سے چلی آ رہی تھی، اور آپ کے بارے میں اتنی واضح پیشین گوئیاں موجود تھیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم ایک مختصر سی سیرت النبی لکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ فاران کے علاقے میں آئیں گے۔ فاران یا پاران یہ اس علاقے کا نام ہے جو عراق کے سے شروع ہو کر اور یمن تک چلا آتا ہے، یعنی جس میں عربوں کا جو جزیرہ نما ہے وہ سارا اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پرانی جو تورات کے پیچھے چھپی ہوئی تصویریں ہیں جو ہمارے اردو میں بھی انگلش میں بھی اس کے ورژن ہیں، اس میں اسی علاقے کو پاران کہا گیا ہے۔ ڈیزرٹ پاران کا ڈیزرٹ جو ہے وہ اسی علاقے کو کہا گیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اور ایک ہل رینج کا ذکر آتا ہے کہ اس کے بیون چلے جائیں گے۔ یہ وہی ہل رینج ہے جس کو کراس کرتے ہوئے آپ ایک غار میں چھپے تھے، ابوبکر صدیق اور آپ۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھیوں کی تعداد 10,000 ہوگی، اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی اور ایک ہاتھ میں شریعت ہوگی، یعنی قانون ہوگا۔ اگر کسی بھی آدمی کے پاس قانون اور تلوار اکٹھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمران ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بن کے گویا مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ 1000 سال تک قائم رہے گی، جو آپ نے قائم کی ہوگی، اور 1000 سال کے بعد پھر شیاطین چھوڑ دیے جائیں گے۔ اور یہ تاریخ میں اب ہم چونکہ 1000 سال کے بعد کے ٹائم پہ کھڑے ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں، تو ہم یہ پوری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ 1000 سال کیسے پورے ہوئے، اور 1000 سال کے بعد پچھلے 300-350 سال سے جو ہم امت کا زوال دیکھ رہے ہیں وہ اسی پیشین گوئی کے مطابق ہے جو تورات اور انجیل میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے، اور تورات اور انجیل بھی کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے چھوڑ دیے جانے کا مطلب اور شیطان کے چھوڑ دیے جانے کا مطلب تقریباً یکساں ہے۔ اس کے میننگ یہ ہے کہ مذہب اپنی بنیادیں ختم کر بیٹھے گا، مذہب کمزور ہو جائے گا، اور مادیت، سائنس اور اس طرح کی چیزوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے بارے میں پاکستان میں، ہندوستان میں کچھ عجیب و غریب سی داستان مشہور ہے کہ کوئی جانور ہیں جو کسی دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک قوم ہے جو حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، یافس اور سام۔ سامی جو قومیں ہیں، سیمیٹک ریسز، وہ سام سے ہیں۔ حام جو ہیں وہ اس کا مطلب بلیک ہے، اور ساری بلیک ریسز جو ہیں وہ ان سے ہیں۔ اور جو یافس ہیں ان کے آگے پھر کوئی کافی بیٹوں کا ذکر آتا ہے، جس میں تبال، سک، استنبول، جس میں یابان، جس میں روس جو روس ہے ہمارا، یہ ان کے یعنی حضرت نوح کے پوتے ہیں۔ تو ان پوتوں کی ناموں سے سارے یہ بڑے بڑے جو ملک ہیں اس وقت وہ سارے انہی کے ناموں سے منسوب ہیں۔ تو ان کا غلبہ دوبارہ ہوگا، یعنی پہلے سامنی ریسیزی شاید پہلے بلیک رہے ہوں پری ہسٹورک ایجز میں، کیونکہ انہی سے دنیا کا آغاز ہوا ہے، تو وہ غالب رہے ہوں۔ اس کے بعد عرب غالب آ گئے، اور عربوں کا غلبہ جو ہے وہ ابراہیم سے بہت پہلے سے ہے۔ حمورابی بادشاہ اور اس طرح یہ بڑے نام گزرے ہیں جو عربوں ہی کے اندر سے تھے۔ عراق کا پورا علاقہ، میسوپوٹیمیا، اور یہ سارے کا سارا یہ عرب لوگوں کا ہی آباد کرتا ہے، اور پھر انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نبوت بھیجتے رہے، اور نبوت ان کے اندر بھیجنے کی وجہ بھی غالباً یہی رہی کہ یہی سب سے زیادہ متمدن اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور اس وجہ سے پھر ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد خاندان ابراہیم میں بند کر دیا گیا، کیونکہ اب جو نبوت کو جاننا، پہچاننا اور اس کے لیے جو چیزیں ضرورت تھیں وہ شاید اس کا تقاضا کرتی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے جو نبوت تھی وہ خاندان ابراہیم میں آنے کے بعد سے اس میں، تو یہ جو پیشین گوئیاں چلی آ رہی تھیں وہ کچھ اس طرح کی واضح ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت، پھر انجیلوں میں آپ کا نام آ گیا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ اس وقت جو ہمارے پاس انجیل ہے اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ان کا نام احمد ہوگا، لیکن سنٹینس کچھ یوں ہے کہ ان کا نام آسمانوں پر لکھا ہوا ہے، اور اگلا جملہ یہ ہے کہ وجودہ صادقاً و امینہ، اور ان کو صادق اور امین کہا جائے گا۔
تو یعنی جو سمجھ لیجیے کہ انہوں نے کسی وجہ سے عیسائیوں نے یا یہودیوں نے اس میں کچھ تبدیلی کر دی اور حضرت عیسیٰ کے جملے میں نام تھا آپ کا، اس کی جگہ جملہ ایڈ کر دیا کہ ان کا نام آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگلا جملہ چونکہ ہسٹری سے واقف نہیں تھے تبدیل کرنے والے کہ ان کو صرف احمد نہیں کہا جائے گا بلکہ صادق اور امین بھی کہا جائے گا، تو وہ آج بھی اس میں موجود ہے اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلی سے بچا ہوا ہے۔ تو بڑے بڑے واقعات اسی وجہ سے ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا جب آپ نے غار حرا کا واقعہ بیان کیا ان سے جا کر کہ میرے اوپر کچھ اس طرح سے فرشتہ آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تیری قوم تمہیں نکالے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوں۔ تو یہ چونکہ تورات میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا تو اسی وجہ سے انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ یہ پیشین گوئیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے اس میں استدلال یہ قائم کرتا ہوں کہ اگر کسی، یہ تو مذہبی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیکن اگر کسی پہاڑ کے اوپر جیسے بدھا کے مجسمے بنے ہوئے ہیں ادھر ہمارے ٹیکسلا وغیرہ میں، تو اگر کسی پہاڑ کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ 1000 سال کے بعد ایک آدمی پیدا ہوگا اور اس کا نام یہ ہوگا اور نبی ہوگا اور یہ کرے گا اور اس طرح سے اس کے جب واپس آئے گا تو اس کے ساتھیوں کی تعداد 10,000 ہوگی اور وہ جب مکہ میں داخل ہوگا تو اس کا اونٹ کے ساتھ اس کا سر ٹکرا رہا ہوگا، اتنی تفصیل سے جس آدمی کی باتیں ہوں اور وہ ایک آدمی پورا بھی کر دے تو وہ حیرت انگیز بات ہے کہ وہ دونوں کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے، خواہ وہ صرف ایک پہاڑ پر لکھا ہوا جملہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی پرانی پیشین گوئیاں ہیں وہ آپ ہی پر پوری ہوتی ہیں، یعنی کون آدمی ہے جس کو قوم نے نکالا ہو اور واپس آیا ہو تو 10,000 ساتھی اس کے ساتھ ہوں اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہو، اس کے ہاتھ میں شریعت بھی ہو اور سر بھی جھکا ہوا ہو، اٹھنے کے ساتھ لگ رہا ہو، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، فاران کا علاقہ ہو۔ اور پھر ادھر اگر آ جائیں ہندوستان میں تو ہندوستان میں جو کلکی اوتار کا تصور ہے وہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ اس میں جو حضرت آپ کی والدہ کا نام ہے، جو آپ کے والد کا نام ہے، جو اور یہ کہ جہاں پیدا ہوں گے وہ اس علاقے میں ہے جہاں کے لوگ جاتے ہیں اور اس کا چکر لگاتے ہیں، یعنی طواف کا بھی باقاعدہ بیان ہے۔ تو وہ بھی کوئی 50 کے قریب پیشین گوئیاں ہیں جو ہندوستان کی کتابوں کے ویدوں میں اور اپنشدوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس شخص کے بارے میں جس کو ہم نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، یہ دراصل ان پیشین گوئیوں کے مطابق آنا تھا ان کو، اور وہ آئے اور آ کر اپنا کام کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بعد آنے کا جو ٹائم بتایا تھا، آپ اسی ٹائم کے مطابق بالکل ایگزیکٹ دن بدن اور سال بہ سال کا حساب کر لیں تو آپ پورے ان دنوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات اگر آپ نے دیکھنی ہو تو غوری صاحب، دستار غوری صاحب کی کتاب جو الموردی سے چھپی تھی، المورد کے مصنف ہیں لیکن چھپی ان کی کتاب باہر سے تھی، تو وہ اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں یہ ساری پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ دوسری چیز جو آپ کے حق میں جاتی ہے وہ خود آپ کی اپنی پیشین گوئیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں کی ان میں جو قرآن مجید میں ہے وہ تو بہت ہی حرف بحرف ثابت ہوئی ہیں، لیکن حدیثوں میں چونکہ کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن جو صحیح حدیثوں میں آ گئی ہیں پیشین گوئیاں وہ بھی حیرت انگیز پوری ہوئی ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں۔ تو مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ رومی جو اس وقت مغلوب ہو گئے تھے دوبارہ غالب آئیں گے، پوری ہوئی۔ آپ نے کہا کہ میں غلبہ پاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب غلبہ ہو جائے گا، فتح مکہ ہوگی تو جوب در جوب لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، ایسا ہی ہوا۔ تو اس طرح کی بہت ساری پیشین گوئیاں قرآن میں کی گئی تھی وہ پوری ہوئی۔ اسی طرح اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ ہم تمہارا جسم بچائیں گے فرعون کے بارے میں۔ اب جو ہماری تحقیقات ہیں پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن بہرحال کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی اس کی مل گئی ہے جس کے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں غرق ہونے والا فرعون تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہا تھا کہ یہ جو عرب ہیں جو ننگے پاؤں چلتے پھرتے ہیں اور کپڑے کے پاس نہیں ہیں، ایک ٹائم آئے گا کہ یہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے میں، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت وہ پیشین گوئی اس طرح سے پوری ہوئی ہے کہ اس وقت سب سے اونچی بلڈنگ شاید دنیا میں انہی عربوں کے علاقے میں ہے۔ تو یہ آپ کی پیشین گوئیاں، ایک وہ پیشین گوئیاں ہیں جو پرانی کتابوں میں موجود ہیں اور ایک وہ پیشین گوئیاں ہیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ یہ دو باتیں بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ یہ شخص کس نوعیت کا سچا آدمی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری دلیل ہم دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے، جو انہوں نے خدا کے کلام کے طور پر پیش کیا،
اس کا جائزہ لیا جائے۔ اس کا جب جائزہ لیا گیا تو اس میں ایک چیز حیرت انگیز پائی گئی ہے میں اپنے الفاظ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ جتنے بھی انسانوں نے کلام تخلیق کیے ہیں ان کے اندر ہیومن ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ ہیومن ایلیمنٹس کیا کیا ہیں؟ ایک یہ کہ عمر کے ساتھ ساتھ، علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے فکر میں، ان کے بیان میں، ان کے لکھنے میں، ان کے بات کہنے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ایرر پایا جاتا ہے، غلطی پائی جاتی ہے۔ آج انہوں نے ایک بات کہی، کل اس کو درست کر لیں گے، یا اگلے دن پہلے دن صحیح بات کہی ہوئی تھی اگلے دن غلط کہہ دیں گے۔ یہ انسانوں کے ہاں ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کی کوالٹی اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے کہ مثلاً آج جو جملہ بولا بہت اچھا جملہ بن گیا، اگلے ہفتے کوئی شعر کہا تو ویسا جملہ نہیں بنا۔ تو ہم اگر غالب یا اقبال کا موازنہ کریں تو مثلاً بانگ درا میں علامہ اقبال جو ہیں وہ بہت بچپنا سا نظر آتا ہے، اس میں نوجوانی ہے، زبان بھی اتنی گرفت نہیں ہے، اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم پہنچ جائیں بال جبریل میں تو اس میں کلام بہت اعلیٰ ہو گیا ہے، بہت شاندار اٹریکٹیو لینگویج ہے، موو کرنے والی لینگویج ہے، اس کا میسج بہت کلیئر ہے، اور انقلابی روح پھونکنے کا جذبہ اور فلسفہ اور عقل اور دل اور جو بھی ان کے مضامین ہیں ان کو نہایت عمدگی سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں دونوں چیزیں ٹاپ پہ ہیں، میسج بھی بہت اچھا ہو گیا ہوا، میچور ہے، اور جو لینگویج ہے اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے۔ لیکن آگے ذرا بڑھیں تو ضرب کلیم میں جا کر محسوس ہوتا ہے کہ میسج میں تو مزید میچورٹی آ گئی ہے، لیکن لینگویج میں ذرا پھسپھسا پن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے ٹیکسٹ بک کی کتاب کی لینگویج ہو، اس میں وہ چاشنی، وہ اٹریکشن، وہ موو کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک آدمی سیدھے انداز سے باتیں بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اقبال نے بانگ درا سے اس کی اڑان شروع ہوئی، وہ عروج پہ پہنچا بال جبریل میں، اور ضرب کلیم میں پھر آ کر ذرا نیچے کی طرف زوال آشنا ہوا۔ اس کے بالمقابل قرآن مجید کو دیکھیں تو کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی جو بانگ درا کی طرح بچپنا ظاہر کرتی ہو یا ابتدائی کلام کی کوششیں ظاہر کرتی ہے۔ یہ بھی 23 سال میں لکھا ہوا ہے، اور اقبال کی شاعری بھی کوئی اتنے 30-35 سال کے دوران ہے۔ تو دونوں کے اندر یہ حیرت انگیز بات ہے کہ وہاں کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں لگے کہ جی نوجوانی کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کلام شروع کر رہے ہیں، نہیں، کوئی آیت ایسی نہیں ہے۔ جس معیار کی سورہ فاتحہ ہے اسی معیار کی سورہ بناس ہے، کہیں نہیں لگے گا کوئی مشقیں ہو رہی ہیں یا کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کچھ نہیں۔ اسی طرح میسج میں دیکھیے تو کوئی آپ کو پورا قرآن مجید پڑھ جائیے، آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ جیسا اقبال کے ہاں ہے کہ پہلے وہ کہتا تھا جی کہ وطن نیا خدا بن گیا ہے، اور پھر اس نے کہا جی کہ ملت جو ہے وہ وطن ہوتا ہے، اور ہم ہندوستانی ہیں، اور ہم ہندوستان ہمارا وطن ہے۔ اس کے بعد اس کی رائے تبدیل ہوئی اور اس نے کہا جی کہ نہیں، وطن سے نہیں ملت بنتی، ملت مذہب سے بنتی ہے۔ اور حسین احمد مکی نے جو بات کہی ہے کہ ملت جو ہے وہ زبان سے اور علاقے سے بنتی ہے، تو یہ اس نے ممبر پہ بیٹھ کے کفر کہا۔ تو یہ تبدیلیاں جو ہے قرآن مجید میں نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید میں حیرت انگیز بات ہے، پہلے دن ہی وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، آخری دن تک کہتا رہتا ہے۔ پہلے دن ہی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آخری دن تک یہی کہتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ہمارے زمانے میں مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا تو اس کے دعوے جو ہیں وہ 4 سٹیجز سے گزر کے ہوئے ہیں۔ پہلے اس نے کہا جی کہ میں عالم دین ہوں، پھر اس نے کہا جی میں محدث ہوں، پھر اس نے کہا جی میں ذلی ہوں، پھر اس نے کہا میں بروزی ہوں، پھر اس نے کہا جی میں بھی مسعود ہوں۔ یہ 4-5 سٹیجز سے گزر کے اس کے دعوے سامنے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار حرا سے اتر کر بات کہی تھی آخری دن تک وہی کہتے رہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے کہ ہم پورے 23 سال کے عرصے میں کوئی ذرا بھی انحراف ادھر ادھر سے نہ دیکھیں۔ اسی طرح لینگویج کی کوالٹی کو دیکھیں تو جو اٹریکشن مضمون کے اعتبار سے سورہ فاتحہ میں ہے وہی آپ پورے کلام میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، محسوس کرتے چلے جاتے ہیں۔ لمبی صورتوں میں آ کے آدمی لگتا ہے تھک جائے گا بات کرتے کرتے، لیکن سورہ البقرہ دیکھیں، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک ایسے لگتا ہے کہ ایک دریا ہے جو بہتا جا رہا ہے۔ اس کے اسی کمال کی وجہ سے نبی کہا کرتے تھے کہ بھئی کیا میں سورہ البقرہ اور آل عمران کے بعد بھی شعر کہہ سکتا ہوں؟ اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جس معیار کا یہ کلام آ گیا ہے
میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو اس لیے میں شاعری نہیں کر رہا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا شاعری کو چھوڑ دی، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ تو قرآن مجید میں ہیومن ایلیمنٹس جو ہیں، ڈیولپمنٹ، غلطی، کنٹرڈکشن، یا آج رائے میں تھوڑی کمزوری تھی کل بہتر ہو گئی، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، جبکہ حدیثوں میں یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ آپ کو اس میں ڈیولپمنٹ بھی نظر آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے جیسے وحی آ رہی ہے آپ اسی اعتبار سے یہ چیزیں کہتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے۔ حدیثوں میں آپ کو کنٹرڈکشن بھی مل جائے گا، حدیثوں میں آپ کو مکی دور اور مدنی دور کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی۔ مثلا آپ نے مکہ میں کہا کہ کافروں کے بچے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، کہ مدینہ میں آ کر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، کیونکہ قرآن مجید کافی نازل ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں وہ جنت کے پرندے بن جائیں گے۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں بہت ساری ہیں جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، یا وہ راویوں کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کر دیا ہے، بہرحال جو کچھ بھی ہو اس سے وہ چیز نظر آئے گی، کیونکہ وہ جمع کرنے والے انسان تھے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، حیرت انگیز طور پر پہلے دن سے لے کر آخری دن تک۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جو 2 3 4 جگہوں پر قانون میں تبدیلی آتی ہے، کہ مثلا پہلے کہا کہ روزہ کفارہ دے دیا کرو، فدیہ اس کا، لیکن بعد میں کہا کہ نہیں گنتی پوری کرنی ہے، تو یہ قرآن کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے، یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اللہ روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، لیکن جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طبیعت مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے نرم قانون دیا گیا ہے، پھر سخت کیا گیا۔ کنٹرڈکشن تب تھی یا ڈیولپمنٹ تب تھی کہ یہ معلوم ہو کہ پہلے دن کہا گیا روزہ رکھنا چاہیے، پھر کہا نہیں روزہ رکھنے کوئی فائدہ نہیں، تم کچھ اور کام کر لو۔ ایسا نہیں ہوا، اسی قانون کو آہستہ آہستہ انسانوں کے لحاظ سے جو اس کے مخاطب ہیں سخت کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 بڑے دلیلیں ہیں جو میرے خیال میں مؤثر ہیں، بہت واضح ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق۔ یہ وحی کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ اس کے ہمارے پاس 3 میجر بڑے ثبوت ہیں جو ناقابل رد ہیں، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ نہیں یہ ایسی بالکل بات ہے۔ لیکن ایک چوتھی چیز جس کا ذکر بہت ضروری ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ خود ایک نشان بنا دیتا ہے، تو جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ ان کے نشان موجود ہیں۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوہرا کام کرتے ہیں، ایک اپنے لیے بھی دلیل ہے وہ، اور ایک اللہ کے لیے بھی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے 23 سال کے عرصے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی اسباب موجود نہیں ہیں، جیسے رینیسنس جو ادھر ہوا فرانس میں اور اس طرح کی چیزیں، اس کے لیے اسباب موجود تھے۔ آپ پوری ہسٹری ٹریس کر سکتے ہیں کہ کہاں سے بات شروع ہوئی 1600 سے لے کر، اور پھر ترقی پاتے پاتے پھر امریکہ وجود میں آیا اور برطانیہ اور یہ سب کچھ سامنے آئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قوم میں آپ کا واسطہ پڑا وہاں لوگ مطمئن ہیں، کوئی کسی تحریک کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن وہ ایک شخص اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور کوئی سماجی کوئی سیاسی ایجنڈا دے کر کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے شرک نہ کرو، وہ کہتا ہے یہ زندہ درگور کرنے والی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، اخلاق اپناؤ، ناپ تول صحیح کرو، اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے زیادہ کوئی باتیں نہیں کرتا۔ کوئی ایجنڈا ایسا نہیں ہے جو ہمارے تحریکوں اور تنظیموں کا ہوتا ہے، بلکہ ایسا ایجنڈا ہے کہ جس پر کوئی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ پاکستان میں ہم نے جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء پاکستان اور بھی بہت سارے طاہر القادری صاحب وغیرہ سب دیکھ لیے، ان کو وہ پذیرائی ملتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایجنڈا وہ ہے جو دنیا میں کبھی بھی کامیاب ہونے والا ایجنڈا نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو۔ یہ کون سی تحریک ہے، کون سی دعوت ہے جس پر قومیں اکٹھی ہو کر سیاسی انقلاب لے آئیں؟ لیکن پیغمبر اسلام نے اس میسج کو لے کر ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ انقلاب انسان نہیں لا سکتے، اس کے پیچھے الہی فیصلہ موجود تھا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اور جو وہ کہتے گئے قرآن مجید اس کی تاریخ بتاتا ہے کہ پہلے دن کیا کہا اپنے بارے میں، دوسرے دن کیا کہا، تیسرے دن کیا کہا۔ تو وہ ایک ہی بات کہتے رہے کہ میں آیا ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، میری بات مانو تو بچ جاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے، میں نے کامیاب ہونا ہے، اور یہ پورا کر کے دکھا دیا آپ نے۔ کوئی دنیا میں ہم نے دوسری انقلاب دیکھا، ہم نے مارکس اور لینن کے کارنامے دیکھے، انہوں نے جرمنی میں انقلاب کی پیشین گوئی کی تھی اور بالجبر روس میں وہ نافذ کر سکے اپنے قانون کو۔
اس طرح کی بات جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جہاں کہہ رہے ہیں، جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کہتے ہیں کہ اتبا یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، اور بدر کا نقشہ وہی پیش کرتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی گرے ہوئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو خود پیغمبر اسلام کی اپنی ذات جو 23 سال کے عرصے میں نبوت کے بعد ہے، وہ حیرت انگیز خود ایک معجزہ ہے جو خود ان کی ذات کے بارے میں دلیل ہے۔ تو یہ میں نے مختصر طور پر جائزہ لیا۔